آپ لاہور جاتے ہیں تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے، جہاں آپ دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گی۔ وہاں آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے، اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ یہ اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں، اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج غریب بنے ہوئے ہیں، بر مزار ماں غریباں، جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگین تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے۔ راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں، انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا، ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے،